وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. اللہ نے نیکی ہے نہیں تو تو سمجھی کھڑے تیرے سجدے جڑے نے نیکی ہے یہ سجدہ بھی نہیں لیکن جڑا سجدہ چھڑا متھے دا ہوئے سر دا ہوئے دکھاوے دا ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ جڑا دکھاوے دی عبادت بھی کرے نا دنیا کو دکھاون واسطے سجدہ کرے دے میری عبادت نہیں کرے دا یہ بھی شرک کرے دے. جڑا بندہ اپنی واہ واسطے بیان کرے تلقین کرے وعظ کرے عبادت کرے حج کرے روزہ رکھے نماز پڑھے نیکیاں کرے یہ کوئی عمل اللہ کی بارگاہ قبول نہیں یہ دنیا کے دکھاوے واسطے کی اللہ کی رضا واسطے نہیں. اللہ نے معیار بنایا ایمان و عمل دا صحابہ کی صحابہ کی نشانی بیان کی ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ دیکھ انہوں نے زندگی کا کوئی عمل جڑا ہے دنیا کی تلاش واسطے دنیا کی رضا واسطے نہیں اللہ دے فضل کی رضا کی تلاش واسطے. یہ واسطے انہوں نے ایمان و عمل کا معیار بنایا. اچھائی کیا ہے صحابہ دسے سے برائی کیا ہے صحابہ دسے سے. نبی صحیح جڑا کام کرن دا دسایا صحابہ کو دسایا صحابہ نے امت تک پہنچایا. جڑے کام تو منع کیتا صحابہ کو منع کیتا صحابہ نے امت تک پہنچایا. صحابہ کا حوالہ کر دیو دین کی حقیقت و صداقت ختم کی کوئی شے باقی نہیں بچتی سارے پر. قرآن کی حقیقت باقی نہیں رہی صداقت باقی نہیں رہی نبی دی نبوت و صداقت کی گواہیاں وقت دی. اللہ نے معیار ان کو بڑھایا مال کماؤ مانعت نہیں اللہ نے کمانا منع نہیں لیکن میں دائرے بڑھائے محنت کرو محنت کا جڑا ہے اللہ نے میرے کو پسند ہے. القاسم حبیب اللہ اللہ اکبر. محنت کرن والا جفاکشی نال اپنی خون پسینے کی کمائی حلال کر کے کماون والا محنت کر کے کھردرے ہاتھ محنت کر کے پھٹے ہوئے چھٹے پے ہوئے ہاتھ جڑی نے نبی سنگھ پکڑ کے چومیا ہونا چوم کے دکھایا کہ محنت کتنی عظمت ہے محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے اللہ کا حبیب ہے. لیکن جڑا بندہ محنت کو جان چھڑواوے وقت ضائع کرے مزدور ہوئے کاروباری ہوئے تاجر ہوئے وڈیرا ہوئے جاگیردار و زمیندار ہوئے اللہ نے بڑھایا ہوئے اصولت داڑے کو کروڑے حلال سے حرام کی تمیز کو ختم کرے کہ ہمیں ٹکا کمے دے ہمیں اربا کمے دے حرام اپنی محنت کو ضائع کرے اللہ نے حلال حرام کا فرق رکھے باپ کا فرق رکھے تو محنت کرے دا پہ لیکن شراب بھی کھیلا پہ محنت کرے دا پہ جوا کھیلتا پہ محنت کرے دا پہ لوگوں کے واسطے نقصان کے کاروبار کرے دا پہ تو دنیا بچ ہے جی دوائی کا کاروبار کرے دے انسان دوائی لینی دے ضرورت انسان کی بڑھتی ہے کہ دوائی سٹاک کر کے ہے جی مہنگی دوائی مہنگی قیمتیں لوگوں کو فروخت کرے دے لوگوں کی مجبوریاں کو فائدہ چاہنے والا اللہ کی رضا دا نہیں مال دا طلبدار ہے. جڑا مال دا طلبدار ہے اللہ فرمائے دے الدنیا جیفھا وطالبھا کنا. جڑا دنیا دا طلبدار ہے دنیا ایک مردار ہے کہ دنیا کو طلب کرنے والا انہیں کچھ بجنے والا کتے علی کا جڑا دنیا کی طرف مبتلا ہوئے دنیا کی محبت مبتلا ہوئے اور تمام کامیابی کا معیار تبدیل کی کامیابی کا معیار تبدیل کیا عمل تبدیل کی حلال حرام کی تمیز ختم کی گئی پاک ناپاک کی تمیز ختم کی گئی جائز ناجائز کی تمیز ختم کی گئی. یہ سب تمیزہ کے فرق تاں باقی راسل جو دنیا کی محبت نہیں اللہ کی رسول کی محبت ہے. رب الجلال نے ایمان کو پہلی کامیابی دی نیکی دی پہلی سیڑھی بنایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. اللہ نے پہلی چیز ایمان ہے. ایمان کیا ہے؟ انہا سب کو مننا اللہ کی ذات کو مننا کیویں نبی صحیح دسائے جنہیں قرآن میں دسائے جنہیں نبی صحیح نے منوائے خدا کو تعلق بھی منے دے ہم
مشرکین بھی منے دن، یہودی بھی منے دن، مجوسی بھی منے دن، نصارا بھی منے دن، دنیا دے تمام مذاہب دے منن والے انہاں دے وچ تصور خدا موجود ہے۔ اللہ نے انہاں تمام تصورات کا انکار کروائے، محمد نے سوائے خدا منوائے۔ محمد نے سوائے خدا وحدہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ آپ کی تبلیغ دا پہلا سبب یہ جو ہے قولوا لا الہ الا اللہ، سارے آپ کو اپنی زبان کو کیا انہاں کو سب خدا منے ہیں، وہ خدا نہیں، حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، جیب و تو دیون والے نہیں، نظر و نیاز مدد منوتی دے لائق نہیں، سب دا لائق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دی توحید وحدانیت کا سبب جڑا نبی نے دسائے وہ مننا توحید تاون کے خدا اور ایمان کا بس کیا ہے؟ اللہ قرآن کی نشانی بیان کرے کہ ایمان اللہ بے کو منن والا اے ول میں کو منے دا کیویں ہے؟ ایمان اللہ جڑا ہے اشد حبا للہ، کہ دنیا دی تمام محبت تو زیادہ بڑھ کے میری محبت دے کیوں نہ ہو گئے، کیوں نہ ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ خدا ایسی ہستی ہے وہ آدھے ایک ماں نے کو دیتی ہے وہ دی محبت مان نہیں، تصور کر میں خدا تیرے نال 70 ماما تو زیادہ پیار کرنا، 70 ماما تو زیادہ پیار کرنا۔ میں ابتداء عرض کیتا کہ کائنات کا نظام دیکھو، اپنے وجود کو دیکھو، ایسا کوئی مطالبہ کیتا ہے، ایسا کوئی تقاضا رکھیا ہے، ایسا کوئی درخواست لکھی ہے؟ اللہ سے یہاں رزق ساری ضرورت ہے، تو سب کو دنیا کا نظام نے بڑھا دے، آکسیجن سب کو ملتی رہے، پانی سب کو مہیا رہے، درخت فصلہ اناج انکو کماون انکو بدھاون انکو نفع حاصل کرتا شعور سب کو عطا فرما، کوئی درخواست نہیں کی تھی۔ وہ آدھے میں رب للعالمین، رب العالمین ہاں، تمام جہانہ دا پروردگار ہاں، پروردگار ایسا کہیں دے مطالبے تے نہیں، آپ انسانہ دی تمام مخلوقات دی ضروریات کو جانتے ہویا انہاں دی ضروریات کو پورا کرنے سامان آپ مہیا کہیں نے مطالبہ نہیں کیتا، کہیں نے آکے کہ صاحب اسے کی ضرورت ہے، کہیں نے آکے کہ صاحب زمین کی ضرورت ہے۔ اللہ سے جو خدای کھڑا جاتے ہیں وہ زمین کو لگو سب پیدا زمین سے کیتے ایسا زمین کے رامن ایسا زمین کے رامن بس موسم ہر موسم کی اپنی ضرورت ہے، ایسا مطالبہ کیتے اللہ سے نے موسم بڑھائیں، ہر موسم کی فصل ہے، ہر موسم کی اپنی ایک کیفیت ہے، ہر موسم کی اپنی ایک نفع بخشی ہے۔ اگر ایک موسم ہوئے بھی یا نہ ہو، دنیا کے کونے کونے سے بنو ایسے علاقے بھی ہیں ہکو موسم ہے سارا سال اتنا ہکو چیز ہے، بھائی چیزہ کوئی نہیں، دنیا کے باقی علاقے کو چیزہ اتنا میں نہیں، نشانیاں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں نا، مجھے تو بہت تلاش کرو دیکھو من کے تو اپنی نعمتہ میں دیتی ہے، اگر یہ نہ ہو میں کہ بلکہ زندگی تھی ہوئی ہے، اتھو کی زندگی میں ہے کہ انسان سارا سال گھر بند تھی بیٹھے بر اعظم انٹارکٹیکا، لیکن انٹارکٹیکا دنیا کا ایک ایسا خطہ ہے سارا سال برف ہی برف رہا منفی درجہ حرارت کو بھی 30-40 کے قریب انسان اتنا بھی زندہ رہا ہے، جتنا کی نعمت عطا فرمائیں فرق واسطے دنیا ہوتے مثالہ بھی قائم کر دیتی ہیں۔ میں نعمت کا شکر کرے دے بھائی کہ دیکھو جنہیں کوئی نعمت میسر کوئی نہیں کہ میں سکھ تری نہ واسطے وہ بھی زندہ ہے تو آپ کو نعمت بھائی نہیں ہے انہیں واسطے بھائی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی علاقائی تقسیم، موسمی تقسیم، ہر چیز پر نفع رکھیا، کہیں نے مطالبہ کیتا نہیں، وعدے میں رب العالمین ہاں میں آپ تیرے واسطے تمام اسباب مہیا کیتے، کوئی مطالبہ نہیں کیتا، میں تیرے نال پیار کرے نا جی میں اللہ نے ساری دنیاوی زندگی کی ضرورت واسطے، دنیا کی حیات واسطے، دنیا کی تمام زندگی کو جاری رکھنے واسطے اسباب مہیا کیتے، مال کو ضرورت بڑھایا، ان کو نفع حاصل کرنے دی، علم تے شعور تے فن عطا فرمایا، انہیں اللہ نے ایمان کو ساری آخری زندگی واسطے ضروری بڑھایا۔ اتھوں دی زندگی بھی کامیاب تاں تھی سی جو ایمان بھی، اتھوں دی زندگی بھی کامیاب تاں جو ایمان، جے بندہ ایمان نال وابستہ نہ ہوئے دنیا ایک انسان جتنا مرضی چنگا کام کرتا رہے منجے آج کے دور کا بہت بڑا مالدار آدمی ہے بل گیٹس، مغربی دنیا کا بہت بڑا آدمی، کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا انگلے بہت بڑا بابا آدم آکے لوگ انہیں اپنی زندگی کی تمام کمائی جیڑی ہے وہ 90% حصہ انسانہ دی فلاح و بہبود میں خرچ کرنے کا فیصلہ کیتے، لیکن اللہ دے
وجود تو دے مقام تو نہ آشنا ہے، توحید تو نہ آشنا ہے، کیا ایدہ ایک کمایا ہویا مال جڑا اللہ دی رضا واسطے نہیں دنیا دی فلاح واسطے خرچ کرنا پے ان آخر دے کہیں کام آسی کیوں نہ آسی؟ اللہ نے شرط لائی ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وہی پہلوی دے وچ آ گئے، صرف عبادت نہیں، صرف اعمال بھی نہیں، آغاز کسی ایمان تو عبادت ہوئے، معاملات ہوئے، پتہ ہونا چاہیے میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں جنت انسانوں کو اپنی بندگی واسطے پیدا کی تھے، بندگی کو مراد غلامی، عارضی زندگی کی نہیں، ایک وقتی نہیں، جز وقتی نہیں، ساری زندگی کی غلامی، تمام معاملات کی غلامی۔ میرے واسطے اللہ نے ایمان و عمل واسطے نبی کو نمونہ بنا کے بھیجا تے یہ اعلان بھی نال کر دیتا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تمہارے واسطے زندگی کے تمام معاملات واسطے بہترین طریقہ سونے بدنی سیدہ طریقہ کتی پاون دا طریقہ بدنی سیدہ لباس پاون دا طریقہ بدنی سیدہ بیت الخلا بنجن آمن دا طریقہ بدنی سیدہ ہے جی معاملات کاروبار کا طریقہ بدنی سیدہ گفتگو دا طریقہ بدنی سیدہ نگاہ دی حفاظت کا طریقہ بدنی سیدہ ترن کا طریقہ بدنی سیدہ مجلس اقامت کا طریقہ بدنی سیدہ اخلاق و عادات و کردار و اخبار سب تو بہترین کائنات انسانی میں کہی دے ہیں کہ محمد کریم علیہ تحیت و تسلیم دے اللہ کا اعلان کو فیصلہ ہے یہ معیارات مقرر کر دیتے یہ طریقہ ہے تمہارے واسطے مرضی ہے جتی لاؤ بابا سجی لاؤ پہلے مرکبی لاؤ لیکن میں بدلی طریقے سے ٹرسو نیت کر کے ٹرسو کا ثواب مسجد داخل تھی وہ کیڑا پیر پہلے رکھو نہ رکھو تاری مرضی لیکن رکھے سو نیت کر کے کہ بدلی صحیح کا طریقہ ہے سجا پیر پہلے مسجد داخل کرے سو ہوں نیت دینا کہ نبی کے طریقے سے مطابق مسجد داخل کرے رہے ہیں یہ قدم رکھنے کا ثواب مسجد تو باہر نکلنا کبا پیر پہلے رکھنا جوتی پاونی سجا پیر پہلے پاونا تھوک سٹے دے ہوئے خیال کرنا نبی سیدھے طریقے کا لحاظ کرنا سنجا کرے دے ہوئے خیال کرنا روٹی کھاتے ہوئے روٹی انسان کی ضرورت ہے نا حاجت ہے نہ کھاوے چوکھا نہیں زندہ رہنے سے پانی پیتے ہوئے پانی پینا انسان کی ضرورت حاجت انسان پانی پیتے ہوئے چھڑا یہ خیال چا کرے بسم اللہ پڑھ کے پیوے ترے سوائل پیوے دیکھ کے پیوے بہ کے پیوے پڑھ کے الحمدللہ آ کے پانی پیون نال فائدہ میں کو دنیا دا حیات دے اسباب پانی شامل تے آخرت وچ این ایک ایک عمل دے اوتے ایک ایک گھر دے اوتے اللہ نیکیاں لکھدا نفع دا سب کچھ ہے روٹی کھانا پے دنیا دی ضرورت واسطے نہ کھاوے تے بھوکا مر بیمار تھی ویسی کمزور تھی ویسی کوئی کم دے قابل نہ رہسی اللہ نے ظاہری حیات دے اسباب وچ ذائقہ رکھیا ایک کھانا پہ دنیا کا ذائقہ چیندہ پہ لذت ہی چیندہ پہ بسم اللہ پڑھ کے کھاوے چھوٹا دیوالا موج پاوے چبا کے کھاوے سوچ کے کھاوے کہ نبی دی سنت ہے کہ ذائقہ بھی چاہے دنیا کا بھی مزہ چاہے آخرت کا بھی مزہ چاہے چھوٹی چھوٹی گالی ہے نبی دا عمل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ جنہیں چھوٹا جی عمل دنیا تے آخرت دے فائدے واسطے ہے ایویں ہی بعض معاملات دشواریاں بھی ہیں ایویں نہیں ہونا چاہیے نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو ساتھ دین میٹھا میٹھا پسند ہے ہپو ہپو دین پپو دین ہوئے ہاں جی قربانی نہ دیوڑی کو ہوئے مار بکھاونی کو ہوئے محمد بن قاسم پیدا تھی پر کئی پہ دے گھر جب سارے گھر نہ جب عمر فاروق کے تذکرے تھی میں پر ایک کردار کوئی بیا اختیار کرے ایسا شکوے کرے سو اللہ ہی صحیح عمر کیوں نہیں آنا پیا اچھا کے دوارے آپ کیوں نہیں پڑھتے توقع بیا بنے کوئی بیا ہے کہ ساری ذمہ داریاں پوری کرے ایسا نہیں کرو گھر قرآن کا تعلق بھی یہ ہوتی ہے جو قوم کو قرآن پڑھے دے اس واسطے جو پڑھ کے ساری بخشش کرے سی قرآن پڑھ کے ساری بخشش کرے سی آپ اسا اپنے مطالعے نہیں چھوڑنے وہ ساری بخشش کرے سی اسا بد نظری نہیں چھوڑنی بے حیائی نہیں چھوڑنی زنا نہیں چھوڑنا ٹنڈی مارنا نہیں چھوڑنا کاروبار کی نوکری کرنا نہیں چھوڑنا
پوتر کو حافظ پڑھے پہ ہیں جو مولوی صاحب کو سنے سے پوتر حافظ تھی کہ بخشش کر دیتی تیرے سمے دی بخشش تھی گئی تو باقی سارے طرح بخشش بخشائے وقوع شودے کو ہی دیت الحافظ تب بڑھائے سے باقی پوتر دے دیاں جڑیاں سکولے پڑھ دے پہ وہ کبوتریں دے مقام بڑھا چھوڑے ان کو کوئی ملتا نہیں کوئی رشتہ نہیں دیتا ہے جی کوئی کھل کے الوداع نہیں دے کہ وہ اللہ بخشے تیری ہی کروانی ہے نہ مرادہ تے تنظی ہو کرے دا دنیا کو دور میں نے تے کچھ جنازے واسطے بندہ نہیں لگتا بھائیدہ نے مولوی کو ہے تے تنظی مولوی کو دشنامی مولوی کو الزامی مولوی کو اگر یہ جو کچھ رہے دنیا مولوی نہ ہوئے نا تو بڑی چنگی ہو گیا فرعون ہو گیا نا ٹرمپ رہ گیا بش رہ گیا اور چنگے ہو جڑے خدا دے رسول دے نمائندے نفرت کرے دے انہاں دے وجود دے چہرے دے انہاں دی سنت دیکھ کے تواڈے دل وچ مذاق آندے طنز آندے تے انہاں دے بارے وچ ایک کمتری دا احساس پیدا تھی دے یہ دنیا دے پٹے ہوئے لوگ ہیں کمزور لوگ ہیں معاشرے پسے ہوئے لوگ ہیں اے یاد رکھو تواڈے دل وچ نفرت مولوی دی نہیں دین دی پیدا تھی مولوی اپنے پیو دی گال کرے دے وہ خدا دے رسول دی گال کرے دے وہ تو قرآن پڑھے دے اللہ نے قرآن کامیابی واسطے میں تو نازل کیتا قرآن دی تعلیم و تربیت واسطے محمد کریم کو مبعوث کیتا نبی کوئی سائنس پڑھا کے گئے کوئی الجبرا جیومیٹری پڑھا کے گئے ریاضی سمجھا کے گئے کیا پڑھائے نبی نے قرآن پڑھائے نبی نے قرآن کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیتے صحابہ نے قرآن سکھے قرآن دی تعلیم دے دوران نبی صلی نے قرآن تے عمل کا جو طریقہ رچایا ان کو محفوظ کر کے حدیث بنایا قرآن بھی محفوظ حدیث بھی محفوظ قیامت تک باقی رہے ویسے یہ واسطے کہ اللہ انسان دی ساری بدکاریاں دے بدفعلیاں دے باوجود وہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جڑا ہے گمراہ تھی دے یہ واسطے ہدایت کا دروازہ کھلا رہا یہ دیکھو وقت کوئی کہا ہے تو اللہ نے حبیب کی سنت کی خلاف ورزی کرے وہ وقت کو مار دیتا یہ دیکھو وقت کوئی کہا ہے کہ تو ان کی تمام زندگی کی کشتیوں یا تعلیمات کی خلاف ورزی شرعان کرے نہ پائے نام تیرا غلام محمد نام تیرا اللہ دیتا اللہ بخش غلام رسول تے کام سارے تیرے جڑے ہیں بھگوان والے یعنی بھگوان داس والے رام ناتھ والے گوشت ٹرمپ والے تو آئیڈیل بناوے ہنہ کو بناوے لباس دے کو چنگا لگے ہنہ دا لگے تہذیب چنگی لگے ہنہ دی لگے زبان چنگی لگے ہنہ دی لگے تے آخر تو اپنے آپ کو غلامی رسول یعنی کہ تو غلام رسول ہے کہ تو غلام محمد ہے نا وٹا چا نا وٹا چا یاد ہے شاکر نے کچھ آگے نہیں ہے مطالب پڑھو رحمان دا کلمہ بڑھو شیطان دے چلے منافق تو تا بہتر ہے کہ کافر نہ رکھا دے منافق تو تا بہتر ہے کہ کافر نہ رکھا اور جو پڑھ دے پورا پڑھ انہیں خدا نبی شریعت یاد آ گئی اور ایک شفی صاحب ہوندے ہیں کبیر والے دے علاقے دے وہ بات کا انہوں کو کوہاڑا ہے کوہاڑا مشہور ہے کوہاڑا اور جڑے گستاخ صحابہ ہیں جی وہ اللہ اکبر آئے ابو بکر تو عمر آئے ابو بکر تو عمر آئے عثمان تو ابو قراب آئے ان کے اعداء کے منہ میں خاک پڑے ان پہ آنا ہے جو عذاب آئے امیر شیخ رحمت اللہ بیٹے سارے تائی رحمت اللہ شعر ہے انہوں نے ایک غزل کی تضمین کی تھی احمد فراز جو مولی شفیع جڑا ہے وہ ہنائے کو جنہ دے ہوتے خدا دا عذاب دنیا میں بھی آخر دیتی ہے اتنا ہی بوکس دی بھائی خسر دی بھائی چھوڑ دے پہن اتنا جہنم دی بھائی چھوڑ دے ہاں پکی گا اتنا ہی چھوڑ دے پہن اتنا ہی چھوڑ دے مولی شفیع صاحب دا واقعہ بچ چھوڑے دے ہوتے ہیں کہ آدھے کہ میں تے میرا براس چھوٹے حسین تے سارے علاقے دے وچ منتا جنہیں منے دے نا کہ چھوٹی رکھوائی سارے پیو میں جو پیر صحیح آسن قیام کٹے سے چھوٹی پہلے بندت ہوندی ہے پتہ نہیں ہمارے علاقے تھے بھی کوئی نہ چوٹی رکھے دے پچھو منت ہوندی ہے کہ پیر صحیح آن کٹے سے کیا کر رہے آپ خدا کے وہ
ملن واسطے جو آئے دادا جی رحمت اللہ علیہ کو آمنا پہنا تھی کیا حالی قربت اتنی کہنا تھا یہ عقائد کو پورے طور کرتا ہے وہ آئے جو صحیح تھے انہوں نے آکھیا وہ ولی محمد غالباً نہ ہاؤ ولی محمد کیا بڑی پہنا سر اتنے جنی کناڑا علی بولی رکھوا رکھی ہے یہ میرا نام وٹا چا یا بل کم پورا مسلمان علاقہ ہے وہ چوٹی کٹوا کے انہوں کو مسلمان بنایا انہوں نے عقیدے کو درست کیتا رسول کو درست کیتا اور جڑے جاہلیت کے زمانے کے رواج ہیں نا انہوں کو درست کیتا امین شریعت رحمۃ اللہ علیہ کی گال یاد آ رہی ہی انداز ہی واقعے دے سارے واسطے سبق کیا سبق کیا سبق ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے گال کیا چلتی پئی نال پر امتحان کی تھوڑا دیا بھی نال تو سمجھ آنے کی کوئی نہیں آتی پئی یا وہ حال ہے ساری رات اس کا پھرتا رہ گیا سویرے اٹھ کے خان سے پوچھا مولوی صاحب یہ بتاؤ ظلم خان مرد تھا کیا عورت وہ ساری رات پڑھتا رہ گیا جو یوسف نے کہا کہ سر مار ہوا یہ سویرے اٹھ کے سارا وہ کیا کیتا ہوگا تو نہیں وہ ہار تھا نہیں سمجھ آنی پئی ہے کیڑی گال دیتی پئی ہے عقیدے کی گال بچی پئی گال شروع کی تو پئی جتوں میں اس واقعہ یاد آیا یہ ہے ہاں جی کوئی یاد نہیں پا رہے کوئی یاد نہیں میرے ہی قصیدہ سناون کو ٹھوکے اگے میں نے مروی بجامن کو ٹھوکے وائی نا سامن بالو کا نا آئی مدار بڑے بڑے مراسموں کے کو گئے تھے پیشہ نہ کروا دے راج کے کنجوس ہے وہ کئی بڑا وہ اپنے آپ سے مان ہے کہ میں ہی جیب خالی کر بیٹھا وہ دیا ساری دہاڑ لگا رہ گیا ابھی کئی طریقے جیب ہولی تھی پھر نہ تھی وہ ہوں جڑا ہے انہیں شروع کیتا بھی کئی طریقے انہیں قابو کرا بس میرے میرے تھی گئی اخیرہ کرنے لگا ملے ہی قصیدہ سناون کو اگے میں دبوی وجامن کو ٹھوکے شمالی ہوائی کے سامن مہینہ نہ گنجے نہ وسے ہی سامن کو ٹھوکے تو صحیح وہ تو نہیں گئے کوئی یاد نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں جی یہ ابو بکر عمر کو کہنا ہے تشریف رکھو اللہ تیری حیاتی کرے لا الہ الا اللہ ہاں جی الہ العالمین نے نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کو بہترین طریقہ بنایا دنیا کے تمام معاملات واسطے نبی کا طریقہ بہترین جہاں نبی کے طریقے کو چھوڑے وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات انہوں کو برباد کر دیتے نیکی کا معیار رب الجلال نے پہلا ایمان والعمل عمل کیا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب اے معیار بنایا کہ جڑا مال کمینے تے کو تہذیب اگر انہاں دی پسند ہے تے ور کو مال بھی بڑے دے انداز کرے تے کو تہذیب مغرب دی پسند ہے نہ کو غلام رسول رکھوائی کھڑے تے چوٹیاں جڑیاں ہندو والی نام تیرا غلام محمد پوتر کو اے فار ایپل تے بی فار بیٹ تا پڑھے رہے ان کو نماز روزہ ایمان کے بھی سکھیلا اے نا بتا گئے یا کم بتا گئے تمہاری بہت کم کا شاکر نے کیوں آتا نا منافق کو کا بہتر ہے کہ کافر نہ بتا اتنا اصاب زندگی کے معاملات سارے دے سارے کفر دے بنتے ہوئے رسولہ دے مطابق استوار کر ساری زندگی دیکھ کے کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے شکل و صورت دیکھے سارے لال جوان بیٹھے کیا جنہ نہیں گیا اور خبیدہ دلا دیں جو ہندو ہی لازم
انہاں دا تے مسلمانوں دا پہناوا شکل و صورت دیکھ کے پتہ نہیں لگدا کہ ہندو تے مسلمان دا تے فرق کیڑی شے دا ہے فرق کیڑی شے دا فرق ہے کہ نہیں مسلمان تے کافر دا فرق ہے کہ کوئی نہ ہے نا کیا فرق ہے یہ فرق اللہ نے یاد بنایا کہ ایماندار ہوے کلمہ گو ہوے تے اے نہ سمجھے کہ صرف میں عبادت کرا تے معاملات تے کوئی رخصت ہے میں دیاں بھیڑ دا حق نہ دیواں تاں میں کو آزادی ہے دیکھو سی میں دین دی راہ پہ جلسے کروے دا پیاں میں لوگوں کو عمرے کروے دا پیاں میں صحیح اتنے بڑی بڑی جڑی میلاد دے پروگرام کروائیں میں دین کی خدمت کرے دا پیاں میں تبلیغ چلے لے دا پیاں 4 مہینے سال لے دا پیاں کہ دیاں دا حق نہ دے بھیڑا دا حق نہ دے لوگ ڈنڈی مار کے مال بیچے وہ حاجی صاحب ایک خاص دیوے نام نہاد حاجی ہو لوگ حلیہ بھی ہی واسے پڑھا جاتا کہ لوگ آپ کو ہی ہوئی ہوتے اعتبار روزی دے اندے بیٹھا ہوئے مسجد دے میں جیڑے کوئی جانور ہے کون لگا ہوئے حاجی صاحب کوئی تا خدا رہا اور کر کمرے سے بھی جنگی ہے ہم بات چکا مطلب یہ کٹھے کام کرے نے مال انتبری کرے نے سیدھا آکے کتا بھی جیلا بھی ہونے ایک کام چھوڑ دے ہوں اپنی آخرت کی فکر کرو گا بل کر چیز ہے ایک سیزن لیسا ہے حاج گھڑکار ایک سیزن لا کے حج کرنا سب کیا مطلب حج ایک ڈرائی کلین بھی دیکھ اٹھا دیا پرانے گناہ بخشوایا تو نہ میں سمجھو یہ سارا تصور ہے دیکھیں لوگوں نے حقوق نہ ادا کیتے نماز پڑھیا تو بخشش دی گئی لوگوں نے حقوق نہ ادا کیتے حج کرا تو بخشش دی گئی حقوق نہیں ادا کیتے روزے رکھے تو بخشش دی گئی ایسے بندے دی کوئی عبادت اللہ قبول کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھن دا حکم نہیں دیتا نماز قائم کرنا کیا حکم کیا ہے اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو نماز قائم کیویں تھی اللہ نے دسایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر نماز پر بے حیائی کے برے کاموں کو روکے بے حیائی کے بعد بدنظری بے حیائی شمار بری گالی کرنا بے حیائی گالی کرنا جڑی گالی کرنا خیالات پر گندا تھی میں خراب تھی میں ناپاک تھی میں او بے حیائی نہیں کر زنا والے پاسے بیٹھنا ٹرنا سوچنا کرنا سب بے حیائی کی شامل تے منکرات کیا ہو رہا لوگوں کا حق ماننا منکرات شامل نہیں خون مارنا منکرات شامل نہیں دھوکہ دینا منکرات شامل نہیں وعدہ خلافی کرنا منکرات شامل نہیں بد تہذیبی والے امور کرنا نبی کے رستے کو چھوڑ کے دنیا کے رستے کو اختیار کرنا یہ منکرات شامل نہیں جڑا بندہ نماز ہی پڑھے تے کافی سارے لوگ یہ نماز کے خلاف ہو گئے تے کئی نماز نہیں کیا ہوگا یہ جو نماز دہاڑے قیامت اللہ کی وہ نماز کے تو تے بلا دے کئی کام دی کوئی نہیں تو میرے واسطے تھوڑی پڑھتا دنیا کے معاملات رب الجلال نے معیار بنایا کن کو بنایا نبی کو نبی کے صحابہ فرمایا وہ آت المال علی حبی مال کمائے دے کماؤ اپنے دنیا کے فنون کو استعمال کرو استعمال جنا کے مال کماؤ جب تک کماؤنا چاہتے ہو کماؤ عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا حدیث صحابہ دے وچوں تاجرہ وچوں بہترین تاجر شمار ہاں لیکن جب ہجرت کا موقع آیا مکہ دے وچ سب چیزاں موجود مال و اسباب موجود گھر بار موجود بہترین کاروبار تجارت موجود جب ہجرت کا حکم آیا سب کچھ کہیں چھوڑ کے خالی ہاتھ مدینہ لگے لیکن فن موجود تھا ہنر موجود تھا کچھ وقت گزریا اللہ تعالیٰ نے مواخات قائم کروائے انصار تے مہاجر گرا گرا بڑھائے نبی صحیح نے وہ جڑا مہاجر انصاری بھائی تھا وہ کیا ہے میرا مال ہے ادا تیرا ادا میرا سال قربانی سبحان اللہ صحابہ نے یہ بتایا ایک گھارے ایک میرا ایک تیرا یہ میری جیڑی شے ہے ادھی ادھی بن جاندے ہیں چھوٹے بدری تے میرا گرا پڑا ہے اور تیرا میرے حق کرے گرا مالکا ابھی میں صحابی رسول تھا مہاجر تھا سابقون اولون چوہا انہاں آکھے بابو یہ سب کچھ تیرا ہے
مبارک ہے بازار کا راہ دکھا فن میں جاننا اتنا میرے کو مال ادھار چاہیے جو میں کاروبار کا آغاز کر سکتا منع نہیں اپنی صلاحیت کو استعمال کرنے کی اجازت بھی ہے حکم بھی ہے کرو مال کماؤ کمے تو زکات پڑ سی بھئی زکات نصاب جتنا ہو سی تو زکات پڑ سی کول ہو سی تو غرباء یتامى کی مدد کرے سو المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف اللہ کو طاقتور مومن جو ہے پسند ہے ہم جسمانی اعتبار نہ ہوئے مالی اعتبار نہ ہوئے معاشرتی اعتبار نہ ہوئے جو طاقتور ہوئے ایمان اللہ کو پسند کرے ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہوں گے ڈھیر ہے لیکن یہ آزمائش پورا اترا ہے سبحان اللہ قانون کے مطابق ہے جڑا ہینا ہوئے کمزور ہوئے یہ آخرت کی پوچھ گچھ گھٹ ہے کہ تھئی ایک کمزور علاج ہے اور سارے علی کار نبی دی گستاخی دیوے اسا مطالبے بدے کرے ہیں صحابہ دی گستاخی دیوے اسا مطالبے بدے کرے ہیں سارے بس کو کمزور ہے نادان ہے نا اسا اللہ دے پسندیدہ مومن شمار کہہ نہیں تھی سب بولے تھے کہ مطلب یہ اتفاقی چٹ بڑا ٹھیک ہے گھر میں گھر میں میں شاید سارے نال تھی مجھے اس رحمت کو امید کی جو ہے لیکن ایسا پسندیدہ مومن شمار کوئی نہیں من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ایمان تک گھٹ کر جائے تو دل کی برائی کو برا جانا سارے بس وہ حال ہے اصل دنیا کی ترقیاں چاہتے ہیں مال گھٹ ہوئے اردو کی قناعت نہیں اولاد گھٹ ہوئے اردو کی قناعت نہیں کاروبار وسعت چاہتے ہیں تھوڑا ہوئے اردو کی قناعت نہیں ایمان سے قناعت کی کرے کمزور ایمان چل رہی ٹھیک ہے ایمان ایک ترقی نہیں چاہیے ایمان ایک ترقی ہونی چاہیے ٹھیک ہے کاروبار ایک ترقی ہوئے ایمان ایک ترقی نہ ہوئے جو ایسا کمزور ایمان طاقتور ایمان پاس ترقی کرو یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں ہوگی نہیں ایسا کرے دے پہ جو یہ نہیں کسی قرآن میں وابستگی نہیں قرآن میں وابستگی سب ایسے سی کہ صحابہ نے نبی جنال ایمان تعلق کی میں پائے قرآن میں تعلق سب ایسے سی کہ ایسا دنیا کی ضروریات کی میں پوری کروں گے قرآن میں تعلق سب ایسے سی سب واسطے کیا حلال ہے کیا حرام کہ قرآن کا تعلق ہے کہ انسان کو انسان بڑھے دے دنیا کے آخرت کی کامیابی اللہ نے بڑھائے ہوئے معیار کے مطابق قرآن کی تعلیم و تربیت یہ کے عمل اس وابستہ ہے یہ واسطے نے فرمایا وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ایک گمراہی نے میرے حبیب کو بھیجا انہیں قرآن کی تلاوت کی تھی قرآن سکھایا سمجھایا قرآن پہ عمل کرنا رسایا کہ دو بڑی کامیابی والے پاسے گئے انہیں بھی کامیابی یہ ہے کہ ایمان بھی گرنا ہے کہ اللہ دی راہ خرچ بھی کیتا وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب نہ مال ہے انہوں نے مال اپنی مرضی نہ نہیں جتنا میں آپ ہی اتنا خرچ کیا یتامہ کو دیتے مساکین کو دیتے اپنے علاقے کے غرباء یتامہ کے مساکین کا خیال کیتے چھڑا ان کی ضروریات کا نہیں انہوں نے احساسات و جذبات کا بھی خیال کی میرے علاقے کے سربراہ ہوئے وڈیرے ہوئے مالدار ہوئے انہوں کی ذمہ داری بڑھ گئی انہیں کوئی احساس زیادہ کرنا پڑے تھوڑے کوئی مسائل ہیں بعض معاملات جائز ہونے انہیں ممانعت نہیں خوشی منامن تھا اپنی مساق کے مطابق طریقہ اختیار کرنا میرے کو مال دے رہے میں ان مال کو جائز انداز میں اختیار کرا لیکن اگر میرے نال گاؤں غریب اور انہیں کو اتنا مال کے وسائل کوئی نہیں جو وہ انداز کو اختیار کر سکے ان کا دل دوسری یہ ہے نا کہ ہم کو بتا بڑھائے اللہ صحیح نہیں تھا ان کی ذمہ داری یہ ہے جو ایک اپنے علاقے اپنے ماحول کے مطابق لوگوں کی ضروریات کا بھی خیال رکھے انہیں احساسات و جذبات کا بھی خیال رکھے مولانا مسعود احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہندوستان کی بہت بڑی شخصیات نے جا کر دار مقامات گال کو نبی کی ہو تھک تا نہیں گئے میرا تو میں بیٹا تھک تھکے مولانا مسعود احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان پاکستان کی بہت بڑی علمی شخصیت ہے معارف الحدیث بہت بڑا علمی کارنامہ ہے کہ علاوہ تصنیفات انہوں نے کی دیا
بڑے مضامین علمی رہنمائی دینی معاملہ گروہ کی انہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں عطا کی. انہوں نے بیٹے محمد الرحمان سجاد نعمانی میرے بھی ہندوستان میں موجود حیات اللہ ان کو سلامت رکھے. انہوں نے سنایا ایک واقعہ کہ اگر ایک آدمی اور ڈھول باجے نگاڑے تو برات گھر کے ویلا پائے کہیں ایسی رات میری برات لنگھی ہے کہ ہم گھر دے وچ ایک دھی بیٹھی ہے جوان ہے شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہے لیکن ان کا وہ جڑا ہے وہ وسائل کے آمدن اتنے نہیں پوری ڈولی جیڑی ہے باعزت انداز رخصت کر سکے کہ ایک برات لنگ بھی ہے تو ان کا دل دکھ دے دکھی دل بھاوے زبان کو بددعا نہیں بھی دے دی لیکن کئی مسلمان کا دل دکھانا نبی نے فرمایا من ادا مومنا فقط آدانی کہ جہاں کہیں ایمان والے کو تکلیف دی انہیں بھی کو تکلیف نبی کو تکلیف دے دے اور خدا کو تکلیف اللہ سے فرماتے ہیں الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ. یہ بھی چھوٹے درجے میں لعنت کا مستحق مرد ہے وہاں میں وہ کی زبان کو نہ بھی آ کے قدر کو نہ بھی آ کے دل کو دکھ کیا ہوں اللہ صحیح نے ای رشتے میں کئی خیر و برکت نہیں آنے جڑا ہی گلی تو لنگے ٹوٹیاں نگاڑے بجا کے تھاٹ بارڈل کرو فرنل تو تیرے کو ہے ممانعت نہیں بھی لیکن تو بید احساس نہیں کیتا. نبی شہید اتنا احساس پیدا کر دی گئے کہ صحابی رسول نے عمارت جڑی ہے بلند بنائی ذرا نواں گھر بنایا اپنا ڈھا کے ذرا بلند بنایا علاقے کے باقی گھر جڑے ہیں وہ ذرا چھوٹے ہیں. نبی سے تشریف گھر کے گھر دیکھا پوچھا کیدا ہے دسایا گیا فلاں صحابی ہے. آپ پتہ کر کے واپس آ گئے وہ صحابی کو واپس پتہ لگے کہ نبی سے تشریف گھر آئے تو کچھ دے پہ ہم وہ بلر پاس سے جو گئے تو نبی سے نے ناراضگی کا اظہار کیا سلام کا جواب نہ دیتا سلام کا جواب نہ دیتا. وہ صحابی رسول پریشان تھی کہ بار بار ایسے سارا سے فرمایا تو جو گھر بنائے تیرے کو مسائل ہم لیکن تیرے نیچے گھر کو دیکھ کے تیرے ہمسائے کے دل جو خواہش پیدا کی تھی ان کو مسائل نہ ہوں ان کا دل دوسری کہنا نہیں انہیں احساس کا خیال نہیں کیتا اپنے مسلمان بران جذبات کا خیال نہیں کیتا انہیں بن کے وہ نہیں سارا گھر مسمار ہے. سبحان اللہ نبی نے ایسے پاکیزہ اخلاق احساس کا معاشرہ قائم کیا. آج دنیا کی محبت دنیا کی لذت کے پیچھے بھجن والا جو مغربی تہذیب دردادہ بن کے بھجتے اوول غریب دا مال بھی اپنا حق سمجھ کے چھکن دے بجائے غریب کا احساس کرا وہ آدھے میرے کو گندی بندی ہوئے باہمیں وہ دے غریب کا پسینہ شامل کیوں نہ ہوئے باہمیں دی بھیڑنا حق مال کے کیوں نہ گرنا میری پہلی بندی ہوئے میری راڑ جڑی ہو زیادہ ہوئے بنا بھی باہمیں گھر دے بیٹا پانی مار گرنا ہے جی میری فصل خراب تھی دیئے تھی میری بہتر تھی بڑی چاہیے ہے اثار و قربانی کوئی نہیں ہمدردی کوئی نہیں ہی بس نبی کریم نے دنیا کے معاملات ہے اللہ تبارک کی تعلیمات سے پہنچائی نے فرمایا کہ دنیا میں اگر دیکھو کہ اپنے روحی میں دیکھو دین کے معاملے ایمان کے معاملے دیکھو اپنے کتے والے کو دیکھو جو کمزور ایک سو دنیاوی معاملات ہے تو آپ اللہ کا شکر کا جذبہ پیدا کیجیے کہ اللہ سے تیرا شکر ہے انہیں کو تو او بھی جو میرے کو دے اثار و قربانی کا جذبہ پیدا تھی سی ہمدردی کا جذبہ پیدا تھی سی کہ اللہ میں تو جتنا دیتے انہیں کو او نہیں میں ادھر تعاون کرے سا میں ادھر تعاون کرے سا جو میرے کو لے ایسا بانٹ کے کھا بھی پاہمیں رکھی ہے سکھی ہے انہیں کو تو او بھی نہیں میں دین کو چلے گا ایک جذبہ پیدا تھی سی اثار و قربانی کا اگر دنیا دے وچ طاقتوراں کو دیکھ سو انہاں کو معیار پڑھے سو انہاں دی کوٹھی بندی گدی بندی بنگلہ بندہ کاروبار بندہ ہے جی مربے زیادہ انہاں کو دیکھ کے کوشش بڑھنے کی کوشش کرے سو لوگوں کا حق مرے سو ایثار ختم تھی ویسی قربانی کا جذبہ ختم تھی ویسی ایک تمام برائیاں سے دے چاہ ویسے نتیجہ کیڑی شاید اگار مختصر کرا اللہ کے بڑھائے ہوئے نظام اخلاق ہے ایسا اپنی مرضی کی تھی نقصان چاہتا دنیا کے تمام معاملات ہیں اللہ کا دیتا ہے نظام رات اتھائیاں مقابلے سے شروع کی تھی تمام معاملات ہیں اللہ کا دیتا ہے نظام جیوے ہے قبول کرے سو نفع بھی سی چنگا بھی سی نظام تبدیل کرنے کی کوشش کرے سو نقصان بھی سی برے بھی سی
سوٹ بوٹ پا کے ہے جی کلف لگا ہوا سوٹ لا کے بڑی گڈی بہ کے سمجھنے میں بڑا کامیاب تھی گیا کہ جی آسن قبران تے لگ سن خبران ان کا حساب تھی سی کہ خصوصی بابو اے گڈیاں اے بینک بیلنس سے جائیداداں اے دیاں دا حق دیتا ہے جیڑی دا حق دیتا ہے انہاں دا حق جو مار کے بیٹھا رہ گئے اتنا حساب دے اس کا حساب بڑا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اس کا حساب صحابہ رسول بعد گئے نے رسول اللہ میرے کو گناہ تھی کہ میرے کو اتنی پاک کر دے اتوں نے سزا کو بچا دیا صحابہ رسول نبی دی بارگاہ آپ پیش تھی کہ اپنے گناہ دا دنیا دے وچ بدلا منگا پے جو اتوں دا حساب کرتے نافرمانی تو بچو اللہ دے دین کے تمام معاملات پہ عمل کی کوشش کرو قرآن میں وابستہ تھی وہ قرآن ہی کامیابی کی ضمانت ہے کہ ادارہ قرآن کا ادارہ اتنا موجود بڑے سارے سکولوں کو بہتر ہے اتنا چٹائی سے بہ کے پڑھنے والے اللہ کے بڑے قریب ہیں اور قرآن پڑھتے رہے کرسیاں سے باہر والے خوش پوشاک لوگ پڑھانے والا بھی خوش لباس پڑھنے والے بھی خوش لباس وہ پڑھن دے پیسے بھی گنتے یہ مفت پڑھی جاتا ہے قرآن پڑھی جاتا ہے اللہ کا قرآن پڑھی جاتا ہے اللہ کا قرآن پڑھن دی سمجھن دی جو عمل دی توفیق عطا سمجھن دی عمل دی توفیق عطا قرآن کا تعلق انہیں قائم کرنے کی توفیق عطا انہیں صحابہ کے قائم کر کے کوشش کرے سو انشاءاللہ کیویں کوشش کرے سو گھر بن کے بول کے سنیو کوشش کرے سو آئے بہت بھی پاک لانا چاہے جاتا ہے کیا ہے تم میں لیٹ کرائی سی میرا ہی میرا فلم میں ٹائم بھی ضائع کی گئے میں ڈرامہ دیکھنا ہاں میں کہ بہت بھی چاہتی ہے رفتہ ہوتا کرتا جو ہے گھر کے کھانا خراب کی یہ کچھ کرے سو میں کیا کرے سو فلم قضا تھی نماز بھر قضا تھی مجھے میں آئی تھی بہت قضا تھی کسی طرح جوان اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے تو قرآن کا وابستہ کی ہوگی میں قرآن پڑھو اپنی اولادہ کو اپنی بخشش واسطے نہیں انہاں دی دنیا کے آخر دی کامیابی ہوتے اپنی ذمہ داری سمجھ کے قرآن پڑھو ہاں قرآن پڑھی سیدھی بات ہے تو آپ بے مجھے تیری بخشی کریا بڑھ ہوئی نیت بدل اپنی ذمہ داری سمجھ اپنے بعد قرآن پڑھا اپنی ایمانی ذمہ داری سمجھ نبی نے فرمایا کہ جڑے دل میں خود حصہ بھی کوئی نہیں اور دل ایویں ہے جس میں بعد گھر ہو میرا گھر کیوں رہتا ہوئے جار جنگار تے گرد و غبار تے جانے لگے پہ ہونے جویں او گھر ہے کہ دل بھی اویں دی کوئی قرآن کا کوئی حصہ بھی کوئی نہیں خیر کتنے جوان ایسے بوڑھے ایسے چھوٹے قرآن پڑھن لگا قرآن اوپر کی تیار بھی کوئی نہیں بہت سارے صحابہ ایسے ہیں انہوں نے دین اسلام قبول کیتا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد قرآن سکھانے شرم نہیں کی تھی ہم سکھنا شروع کروں گا بڑے چیز نا قرآن سیکھنے کی کوئی عمر دین سیکھنے کی کوئی عمر نہیں کہ اپنی زندگی کی ضرورت کیڑی ہے ان کو حاصل کرنے واسطے عمر کا خیال کریں دے کوئی طرح لگ گئی ہے میں کو جو ہوں تھوڑا پانی نہ بھی مانے وہ بڑھا دی ایویں جو بھوک جو لگی ہے تو جوانی کی روٹی کھانا جو بھوک جو لگی جو روٹی نہ بڑھا دی روٹی نہ کھانا ایویں ہی اپنی ضرورت محسوس کر دی بھوک کے طرح ساری ضرورت ہے یہ قرآن کی تعلیم ساری ایمان کی ضرورت رب الجلال نے دنیا کی حیات کے اسباب پانی جڑا ہے ان کو حیات کے اسباب بنیادی عنصر بڑھائے اتو پانی سوک وجے اتو حشرات اور ارض کی ہجرت کرنا اتر لوگ پرانی آبادیوں کے آثار پانی میں نقل مکانی کی تھی علاقہ بدلیا لوگوں نے علاقہ چھوڑ دیتا وہ آج گرانے بن گئے کیوں جو پانی اتنا سوک کیا پانی نے جا تبدیل کر دی تھی تو ایویں جیویں دنیا کی حیات کے اسباب پانی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے ایویں ہی ساری ایمانی حیات کے اسباب اللہ نے قرآن کی تعلیم کے افراد کے ادارے بنائے اگر یہ علاقے ادارہ نہ ہوئے تعلیم کے بنانے اساتذہ نہ ہوئے تو ایمان رخصت تھی ویسی ایمان ہجرت کر ویسی دلائیں تو قرآن کو دل نہ ہوئے تو کئی شب صبح کی رہ گئی ٹھیک ہے تو وابستگی قرآن دے نال اہل قرآن دے نال یعنی متعلق معلمین قرآن دے نال
تعارف بھی کرنے وابستہ بھی رہنے اپنی اولاد کو بھی آپ بھی قرآن کی تعلیم کا اہتمام کرنے رسول انشاءاللہ کامیابی قرآن میں کامیابی قرآن ہے دنیا کی کوئی کتاب ہی یقین نال نہیں پڑھ سکتے بھی کامیابی نے گوری دے بچے سوائے قرآن مجید رب ذوالجلال نے ان کو ہدایت کا ضامن بنا کے بھیجا قرآن ہی واحد کتاب ہے جو دنیا کے آخرت کی کامیابی کی ضامن بھی ہے طریقے بھی دسیں دیے عمل دے واسطے معیارات بھی قائم کر دیں کتنی آسانی ہے اگے قرآن پڑھنے واسطے لوگ دور دور کا سفر کریں دے ہم کتنی گری قرآن تک تیار ہے حافظ قاری لوگ کوشش کریں دے ہمیں کتنے بعد لاتے ہیں کہنا ہمیں یہ حالت بڑا آسانی ہے وسائل دے رہے ہیں تک رسم دے آسان تھی گئے سواریاں آ گئی ہیں سڑکاں بن گئی ہیں آگے لوگ پیرے ٹول میں دے اللہ اکبر سارے اکابر نے علماء ائمہ نے ایک ایک حدیث کو سکھن واسطے سمجھن میں پڑھن واسطے پیرے کئی کئی میل کئی کئی دہاڑے کا سفر کیا ایسا واسطے آسانی ہے نا سارے گھر میں پہنچے ہوتے مدرسے بن گئے فال و پورا بیٹھے ہے تو والی نفع چاہوں اتنی آسانیاں دے بعد بھی پر ایسا ڈھیر مشکل بڑھتے ہیں کہ نہیں بڑھتے جڑا بندہ آسانی کو نفع نہ چاہے اللہ کا قانون یاد رکھو اللہ کا جڑا اللہ کی دیتی ہوئی آسانیوں کو نفع نہ چاہے اللہ آسانیاں واپس کرے جڑے حالات بنتے پے یہ بھی ساریاں کوتاہیاں تے بدامیاں دے نتیجے وچ اسا قرآن اللہ تعلق کمزور کر دیتا اللہ نے آسانیاں پیدا کی دیا قرآن کی نعمت مہیا کی تھی اسا کو نعمت کی ناشکری کرنی شروع کر دی آسانیاں ہیں آئی رکھنا کی آسانی ہے نہ رکھے سو 180 رکھنا 400 اجازت کہنا آئی نماز پڑھنے کی آسانی ہے نہ پڑھ سو اللہ سے ایک ویلا ایسا کہنا سی کہ پڑھنا 400 تو اجازت کہنا بن سی اپنے اعمال کو آج تبدیل کرو آسانی کو آج فائدہ چاہو یہ نعمت کی قدر کرو انشاءاللہ الہ العالمین آسانیاں اضافہ فرمے سی پریشانیاں مشکلات دین کی راغب آندی ہیں انہاں مشکلات کا سامنا کرنے ایک ہپو گپو دین جڑا ہے نا چھڑا بٹھا نا تھوڑا دین دے وچ کرواہٹ ضرور ہے حق و باطل آمنے سامنے رہ گئے مشکلات آندیاں رہ رہی ہیں مشکلات کا سامنا کرنے برداشت کرنے دین دی گال کو نہیں چھوڑنا دین نال وابستہ رہ بنے دین آلے نال وابستہ رہ بنے دین دے وچ سب انسانوں کی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ میرے مبارک جو ملک میں آدم سنن توفیق عطا فرمائے عمل توفیق عطا فرمائے الہ العالمین میں تو ہم اتنی دیر بیٹھ کے صبر نال تحمل نال جو دین سنن دی